بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر اور عافیت کے سائے میں رکھے۔ آج ہم جن ہستی کے متعلق بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکیں۔ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا جو اس دور کے مشہور عالم تھے۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس پہنچ گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو ان کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا کہ آپ نبی آخر الزماں سے شادی کریں گی۔ معزز خاتون کو بالکل بھی یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو برقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی اور انصبات کی لہریں اٹھ گئیں۔ آپ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا جو سرزمین عرب کی ارب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتیں۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلدین اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد شریک ہوئے اور داعیِ اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ وسیلۂ ادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدہ خدیجہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئیں۔ آپ کے ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس جلجلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سائے کے اور کہیں سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے 2 گنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگیں کہ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں اس مال کو استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتے ہیں، عمارت کا مزاج، دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے اثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئیں۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، تو آپ اپنے محبوب خاوند کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو طرح طرح کے وسواس دل و دماغ کو گھیر لیتے، اور آپ اپنے محبوب خاوند کی تلاش میں ایک رات نکل پڑیں تو راستے میں ایک شخص ملا تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور آپ ڈر بھی گئیں کہ کہیں کوئی بدخواہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین تھے اور مجھ سے کہہ گئے کہ میں تم کو سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر شرافت، پاکیزگی و طہارت کا مجسمہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نے ان کی سیرت و محاسن کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے اپنی ذات کو رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا تھا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، لیکن آپ کی سیرت، خدمت گزاری، دل پسند عادات و وفاکش طرز عمل، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کی انسیت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ کسی اور خاتون سے شادی کا خیال تک نہیں آیا، حالانکہ اس معاشرے میں دوسری شادی کرنا عام بات تھی۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ابو طالب مجبوراً خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ یا میسوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ ربع صدی اپنے محبوب شوہر کی رفاقت اور خدمت گزاری میں بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبوب بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ ساری عمر ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔